درود ابراہیمی کی برکات سے درود ابراہیمی کے فضائل اور درود ابراہیمی کی برکتوں سے ہر قسم کی مشکلوں سے نجات، رزق کی تنگی کو ختم اور رزق کے اندر کشادگی پیدا کرنے، ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے اور ہر قسم کی نحوست سے نجات اور ہر قسم کے شریروں کے شر سے نجات پانے کا بہترین آزمودہ اور مجرب اور آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، اللہ اس میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اور رحمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، اس میلاد پاک کے مقدس مہینے کی رحمتیں اللہ آپ کو ہر سانس کے بدلے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح کی برکات دیکھیں، صرف ایک تسبیح ہی کر لیا کریں، پوری زندگی کے اندر اس کو معمول بنائیں۔ اگر آپ اس کو پوری زندگی کے اندر معمول بنائیں گے تو آپ کے قریب کبھی نحوست نہیں آئے گی۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، کبھی پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ اسی طرح آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جیسے آج اس ماحول کے اندر، افراتفری کے عالم کے اندر، مہنگائی کے طوفان کے اندر چل رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، صرف اور صرف اس بنا پہ ہے کہ ذرائع آمدن کم ہیں اور اخراجات زیادہ ہیں۔ لوگ مالی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں، اور لوگ اس مالی تنگی کا شکار اس قدر ہو چکے ہیں کہ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ اب ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اگر رزق کی تنگی ہے، اور رزق کی تنگی ختم کرنے کا بھی سب سے طاقتور اور مجرب عمل یہی ہے۔ میں اکثر کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے، بہت سے علماء سے، اولیاء کاملین سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ درود ابراہیمی ایک ایسا مجرب عمل ہے جس کے کرنے سے انسان جس مقصد کے لیے کرتا ہے، اللہ اسی مقصد میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ جو دن کے اندر صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہے، انسان ہیں، انسانوں کے پڑھنے کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، عرش کے اوپر، عرشوں کے اوپر جتنے بھی ملائکہ ہیں اور فرش کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ عرش والوں اور فرش والوں کے پڑھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، سر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن درود ابراہیمی اس قدر مجرب اور پاورفل ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس وقت تک اپنی آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اتنا طاقتور ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے والے کو کتنا اجر مل رہا ہے، 2 مرتبہ پڑھنے والے کو کتنی فضیلت دی جا رہی ہے،
اور 3 مرتبہ پڑھنے والے کو کتنا مقام دیا جا رہا ہے۔ درود ہمارے پاس ایک ایسا ہی ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو آسانی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، ہر تکلیف کو خوشحالی کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کے قریب جنات نہیں آتے، سایہ نہیں ہوتا، آسیب نہیں ہوتا، سحر نہیں ہوتا، ہر مشکل اس سے دور ہو جاتی ہے، نحوست اس کے قریب نہیں آتی۔ جو درود پڑھنے والا ہے اس کے قریب کوئی بھی شیطانی حملہ آور اگر حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ کے لیے، آپ اس ماہ مقدس کے اندر پڑھنا چاہیں، اگلے ماہ مقدس کے اندر پڑھنا چاہیں، بلکہ میں تو یوں عرض کروں گا ناظرین سے، پوری زندگی کا اس کو وظیفہ بنا لیں۔ اگر پوری زندگی کا اس کو وظیفہ بنا لیں گے، کیسے کہ کم از کم دن میں 1 تسبیح تو ضرور پڑھیں، اور اس کی تلقین اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر کے فیملی ممبران کو ضرور کریں۔ کبھی بھی اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، درود ابراہیمی 1 تسبیح پڑھ کر جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے فوراً حل ہوگا۔ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، 1 تسبیح پڑھ کے جائیں، اس کے لیے دعا کر کے جائیں، تمہارے جانے سے پہلے اللہ اس کے دل کے اندر درود پاک کی برکات سے محبت پیدا فرما دے گا، تمہارا کام ضرور کرے گا، تمہیں سلام پیش کرے گا۔ اسی طرح آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے، مالی مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں، اور مالی مشکلات کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے عام ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ کثرت کے ساتھ 1 تسبیح پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے جو تمہارے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے اس درود پاک کی برکات سے تمہارے گھر کے اندر رزق کشادگی والا عطا فرمائے گا، نازل فرمائے گا۔ اتنا پاورفل ہے ناظرین محترم، یہ مقدس لمحے چل رہی ہیں، ان لمحوں کے اندر تو ویسے درود و پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اس محبوب کا امت ہی ہمیں بنایا۔ اگر اسی بات پر بھی شکر ادا کریں تو یہ پوری زندگی بھی کم ہے۔ اللہ نے اس قدر احسان فرما کے سب سے بڑی نعمت، اپنے محبوب جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ تو اس کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، تو اس کی ترتیب کیا ہو؟ فجر کے بعد پڑھنا چاہیں، ظہر کے بعد پڑھنا چاہیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، اور مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جو یہ چڑھ رہی ہیں میلاد شریف کے دن، ربیع الاول شریف کے دن، کم از کم ان دنوں کے اندر کوشش کریں کہ کم از کم 3 مرتبہ تسبیح ضرور کریں، کر کے پھر دعا کریں۔ جس مقصد کے لیے کر رہی ہیں اس کو ذہن کے اندر رکھیں، نیت کامل رکھیں، ارادہ پختہ کریں، پھر کر کے دعا مانگیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ہر مصیبت خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، ہر مصیبت سے نجات ملے گی، رزق کی تنگی جو ہے وہ فراوانی کے اندر تبدیل ہو جائے گی، ہر قسم کی شر سے آپ محفوظ فرمائیں گے۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بندش ہے، ہر قسم لڑائیاں ہیں تو خوشحالی محبت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، انشاءاللہ اسی طرح بندش ہے ختم ہو جائے گی۔ تو آگے آپ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد اس کو زندگی کا معمول کس طرح بنانا ہے، آپ نے 1 تسبیح روزانہ کر لیا کریں، صبح کی نماز کے بعد کر لیا کریں، کبھی بھی آپ کے اوپر کسی قسم کی مشکلات نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میری یاد رکھنا، اگر یہ وظیفہ آپ نے پوری زندگی کا معمول بنا لیا، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ پر 100% نہیں، لاکھوں فیصد نہیں، کروڑوں فیصد بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں، تمہارے قریب کوئی نحوست نہیں آئے گی، کوئی شر نہیں آئے گا۔ اللہ آپ کو درود پاک کی برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اس مقدس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔